السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے جملے کے جز کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس کے اجزاء کو پڑھ لیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اجزاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ کہتے ہیں جمع، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت سے الفاظ کو ملا کر، اگر بہت سے بامعنی الفاظ کو اگر ہم ملائیں اور جس کا مطلب ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم جملہ کہیں گے۔ جیسے مثلا میں نے لکھا ہے عالیہ نے کھانا کھایا۔ اب دیکھو یہاں پر کتنے الفاظ ملے ہیں، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا کیا ہے، ایک جملہ بنایا ہے۔ جیسے عالیہ نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے بامعنی الفاظ نے مل کر ایک جملہ بنا لیا۔ ولدان کھیلتا ہے، اب ولدان کھیلتا ہے، اس میں جو ہے وہ 3 بامعنی الفاظ ملے، تو انہوں نے مل کر کیا بنا لیا، ایک جملہ بنا لیا۔ ہوپ سو آپ کو جملے کی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جملے کے اجزاء کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں مسند علیہ۔ علیہ کیا ہے؟ کے لیے یا کے بارے میں۔ علیہ کی آپ رکھ لیں کیا اس کو کہتے ہیں، ہم جب ہوا کرتے تھے نا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، ایون میں ابھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نشانی رکھ کے یاد کر لیا کریں، یعنی آپ اس لفظ کا نا مطلب لے لیا کریں اور پھر وہاں سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کریں۔ جیسے مسند علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو علیہ میں کے بارے میں، مسند کہیں گے کسی بھی شخص کے بارے میں، چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے گی یا کچھ کہا جائے گا، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مسند علیہ۔ جیسے روبینہ نیک لڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ روبینہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نیک لڑکی ہے، تو یہاں پہ روبینہ کیا ہو جائے گی؟ مسند علیہ ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی علیہ کہیں گے کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ مسند علیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، روبینہ نیک لڑکی ہے، تو اس میں روبینہ کیا ہو جائے گی؟ مسند علیہ ہو جائے گی۔ ارمان کھیلتا ہے، تو ارمان مسند علیہ ہو جائے گا۔ عالیہ پڑھتی ہے، تو عالیہ مسند علیہ ہو جائے گی۔ اوپر والی مثال میں دیکھیں ولدان کھیلتا ہے، تو اس میں ولدان جو ہے وہ مسند علیہ ہو جائے گا۔ آگے مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند علیہ کے بارے میں جو بات کی جائے گی یا جو کہا جائے گا، اس سے مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال پہلے سمجھاتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں۔ ارمان نے بستہ رکھا۔ اب دیکھیں ارمان ہم پیچھے پڑھ آئے کہ یہ مسند علیہ ہے، تو بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جو کام اس نے کیا ہے وہ کیا کیا؟ اس نے بستہ رکھا ہے، تو بستہ رکھنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مسند ہو جائے گا۔ روبینہ نیک لڑکی ہے، تو روبینہ تو مسند علیہ ہو جائے گی، نیک لڑکی کیا ہو جائے گی؟ مسند ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔